تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پونچا لگانے سے جگہ پاک ہو جاتی ہے یا نہیں؟ واضح رہے کہ کسی جگہ کی زمین کچی ہو جو پانی وغیرہ جذب کر لیتی ہے تو اس صورت میں خشک ہونے کے بعد اگر نجاست کا اثر زائل ہو جائے تو پاک ہو جائے گی، اس پر نماز پڑھ جا سکتی ہے۔ اور اگر زمین سخت ہے، پانی جذب نہیں کرتی، یعنی پکی فرش ہے، ماربل وغیرہ کا ہے، تو اگر وہ خشک ہو جائے اور نجاست کا کوئی اثر باقی نہ رہے تو وہ فرش بھی پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ خشک ہو کر جذب تو ہو گیا لیکن نجاست کا اثر موجود ہو تو اس صورت میں 3 بار پانی بہا کر اس کو پاک کر لیا جائے۔ بعض فتاوی میں ماربل یا ٹائل وغیرہ لگی ہوئی فرش پر نجاست خشک ہونے کی صورت میں بھی اسے دھونے یا اس پر پونچا لگانے کا حکم لکھا ہے۔ یہ حکم احتیاط پر مبنی ہے۔ فتویٰ کی روشنی سے تو مذکورہ زمین خشک ہونے اور نجاست کا اثر باقی نہ رہنے کی صورت میں بغیر دھوئے بھی پاک ہو جائے گی، لیکن جہاں سہولت ہو احتیاط پر عمل کرنا چاہیے۔ تاہم دونوں صورتوں میں پانی سے دھوئے بغیر اس پر تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ صوفے اور گدے کو پاک کرنے کا طریقہ۔ جن چیزوں کو دھو کر نچوڑنا ممکن نہ ہو جیسے صوفہ اور گدا وغیرہ، ان چیزوں میں اگر نجاست مثلا پیشاب جذب ہو جائے تو ان کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس جگہ نجاست لگی ہو اس جگہ کو 3 مرتبہ دھوئے۔ پہلی مرتبہ دھو کر ٹھہر جائے یہاں تک کہ اس میں سے پانی ٹپکنا بند ہو جائے، پھر دوسری مرتبہ دھو کر اتنی دیر ٹھہر جائے کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے۔ اسی طرح تیسری مرتبہ دھونے کے بعد جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ سوکھنے کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے لیکن دھونا ضروری ہے۔ دھوئے بغیر اگر صرف گیلی کپڑے سے پونچھ دیا جائے تو اس سے صوفہ اور گدا پاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر صوفے اور گدے کو دھویا نہیں گیا اور وہ خشک ہو گیا تو وہ صوفہ اور گدا ناپاک رہے گا۔ اگر پانی بہانا صوفے یا گدے کے لیے نقصان دہ ہو اور کسی بھی ایسی سیاہ مادے یا کیمیکل سے دھو لیا جائے جس سے نجاست کا ازالہ یقینی طور پر ہو جائے، جیسے ڈرائی کلینر کرتے ہیں، تو بھی صوفہ اور گدا پاک ہو جائے گا۔ کیا نچوڑے بغیر صرف نلکے کے نیچے ناپاک کپڑے ڈال دینے سے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ اگر نجاست مرئی ہو یعنی نظر آنے والی ہو تو جس جگہ نجاست لگی ہو اس کا ازالہ ضروری ہے، اگرچہ ایک مرتبہ دھونے سے ہی وہ زائل ہو جائے۔ جب نجاست زائل ہو گئی تو اب وہ کپڑا پاک شمار ہوگا۔ اور اگر نجاست نظر آنے والی نہیں بلکہ ایسی ہے کہ وہ کپڑے وغیرہ میں سرایت کر چکی ہے، جذب ہو چکی ہے، تو اس صورت میں 3 مرتبہ اس کپڑے کو دھویا جائے گا۔ اور اگر نچوڑنا ممکن ہو تو ہر بار نچوڑ دینا ضروری ہے، اور اگر نچوڑنا ممکن نہ ہو تو پھر 3 مرتبہ دھو کر اتنی دیر چھوڑ دینا ضروری ہے کہ قطرے ٹپکنا بند ہو جائے۔ لیکن اگر کھلے نلکے کے نیچے کپڑے رکھ کر اتنا پانی بہا دیا جائے کہ نجاست کے نکلنے کا یقین یا ظن غالب ہو جائے تب بھی کپڑے پاک ہو جائے گی۔ ناپاک اشیاء کو پاک کرنے کے طریقے کا معیار۔ واضح رہے کہ جواب سے پہلے 2 اصولوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ اصول نمبر 1، نجاست کی 2 قسمیں ہیں۔ نجاست مرئیہ یعنی جو نجاست دکھائی دیتی ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے جسم کو زائل کرنا ضروری ہے۔ جب تک یہ زائل نہیں ہوگی جتنی بھی مرتبہ ناپاک چیز کو دھو لیا جائے وہ چیز پاک نہیں ہوگی۔ نجاست غیر مرئیہ جو نجاست دکھائی نہیں دیتی، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو اس قدر دھویا جائے کہ نجاست کے زائل ہونے کا یقین ہو جائے۔ نیز 3 مرتبہ دھو کر نچوڑنے یا خشک کرنے سے فقہاء کے قول کے مطابق نجاست کے زائل ہونے کا غالب گمان ہو جاتا ہے۔ اصول نمبر 2، اگر کسی چیز میں نجاست غیر مرئیہ لگ جائے اور اس کو نچوڑنا ممکن ہو تو اس چیز کو 3 دفعہ دھونا اور ہر مرتبہ دھونے کے بعد اس طور پر نچوڑنا کہ اس چیز کو مزید نچوڑنا ممکن نہ رہے، تو اس طرح دھو کر نچوڑنے کی صورت میں وہ ناپاک چیز پاک ہو جائے گی جیسے کہ کپڑا۔ لیکن اگر کسی چیز میں نجاست غیر مرئیہ لگ جائے
اور اس کو نچوڑنا ممکن نہ ہو تو اس چیز کو 3 مرتبہ دھو کر اتنی دیر انتظار کرنا ضروری ہے کہ اس سے مزید قطرے ٹپکنے کی گنجائش باقی نہ بچے، جیسے کہ جوتا۔ اس تمہید کے بعد جوابات ترتیب وار یہ ہے: اگر کپڑے میں نجاست غیر مرئیہ لگ جائے تو کپڑا 3 مرتبہ دھو کر ہر مرتبہ نچوڑنا ضروری ہے، یہاں تک کہ مزید نچوڑنے کی گنجائش باقی نہ رہے، لہٰذا اگر ایسا نہیں کیا تو کپڑا ناپاک ہوگا۔ اگر جوتے پر نجاست غیر مرئیہ لگ جائے تو جوتے کو 3 مرتبہ دھو کر اتنی دیر انتظار کرنا ضروری ہے، اس طور پر کہ اس سے پانی کے قطرے ٹپکنا بند ہو جائے، لہٰذا اگر ایسا نہیں کیا تو جوتا پاک نہیں ہوگا۔ اگر مذکورہ چیزوں میں لگنے والی نجاست مرئی ہے تو اس صورت میں نجاست کے زائل ہونے اور اثر ختم ہونے کے بعد ہی مذکورہ چیزیں پاک ہو جائے گی، لیکن اگر مذکورہ چیزوں میں لگنے والی نجاست غیر مرئی ہے تو یہی دیکھا جائے گا کہ ان چیزوں کو نچوڑنا ممکن ہے کہ نہیں۔ اگر نچوڑنا ممکن ہے تو ان اشیاء کو پاک کرنے کے لیے 3 مرتبہ دھونے کے بعد نچوڑنا ضروری ہوگا، جیسے کہ کپڑے، اور اگر نچوڑنا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں ان اشیاء کو پاک کرنے کے لیے 3 مرتبہ دھو کر قطرے ٹپکنا بند ہونے تک انتظار کرنا پڑے گا، جیسے کہ جوتے اور چپل۔ واضح رہے کہ بسا اوقات ناپاک اشیاء سے نجاست کو دھونے کے بعد اس نجاست کا عین اور اثر ختم ہو جاتا ہے، البتہ اس نجاست کا رنگ باقی رہ جاتا ہے، تو فقہا کے قول کے مطابق وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ نیز اگر چپل جوتے میں مرئی نجاست لگ جائے تو اس کو مٹی میں رگڑنے یا مٹی پر چلنے سے بھی وہ پاک ہو جائے گا۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ کپڑے کو 3 مرتبہ دھو کر ہر مرتبہ نچوڑنے کا حکم اس وقت ہے جبکہ اسے بہتے پانی یا کثیر پانی میں نہ دھویا جائے۔ اگر کپڑے کو جاری یا کثیر پانی میں اچھی طرح رگڑ کر دھویا جائے اور اتنا پانی بہا دیا جائے کہ نجاست کے زائل ہونے کا یقین ہو جائے تو بھی کپڑا پاک ہو جائے گا۔